میم مجھے یہ بتائیں کہ آئی ایم شیور لوگوں کو پتہ ہوگا لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو دوبارہ سننا چاہیں گے، ڈیورس اینڈ خلا کا ڈفرینس. اوکے دیکھیے، ڈیورس اینڈ خلا بوتھ آر ٹو ڈفرینٹ کیٹیگریز جی آف سیپریشن. جی ٹھیک ہے. اب طلاق یا ڈیورس جو ہے وہ رائٹ آف ہسبینڈ ہے، جی، اور خلا کا جو رائٹ ہے وہ خاتون کو دیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے. یعنی کہ اسلام نے بھی، اور ڈیفینیٹلی ہم کیونکہ اسلامک کنٹری میں رہتے ہیں، پاکستان اسلامک جمہوریہ ہے، تو اس لحاظ سے یہاں کے جو قوانین ہیں وہ ڈیفینیٹلی جو آئلی قوانین ہے یا جو مسلم فیملی آرڈیننس 1961 جو ترتیب دیا گیا وہ اکارڈنگ ٹو اسلامک پروویژن دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، جو اسلامک لاء سے ریلیٹ کرتا ہے یا اسلامک لاء کو اڈیپٹ کرتا ہے. جی. تو جو ڈیورس کا رائٹ ہے وہ تو آپ سب کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ جی وہ ایک ہسبینڈ کا رائٹ ہوتا ہے جس کو وہ ایکسرسائز کرتا ہے جب اس کی ولنگنس ہوتی ہے. اسی طرح سے ایک خاتون اگر وہ سمجھتی ہیں کہ وہ ود ان دی ڈیو پیریمیٹرز آف پرسکرائبڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اس میں نہیں رہ سکتی ہیں ہسبینڈ کے ساتھ، تو دین وہ اپنے رائٹ کو ایکسرسائز کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو خلا جو ہے وہ خاتون کا رائٹ ہے اور ڈیورس جو ہے وہ ہسبینڈ کا رائٹ ہے. لیکن اس میں ایک چیز تھوڑی سی یہاں میں وضاحت کرتی چلوں کہ خاتون کو بھی طلاق کا حق جی میں ابھی آپ سے پوچھنے والی تھی کہ میں نے یہ کہیں سنا ہے کہ طلاق کا حق خاتون کو بھی ہے، لیکن اس کا آئی تھنک کچھ ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ نکاح نامے پہ سائن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے وہ کالم جو ہے فل کرنا ہوتا ہے. پلیز اس کے بارے میں تھوڑا دیکھیے. اس میں جو ہے آپ کا جو نکاح نامے میں کالم دیا ہوتا ہے کہ جی کیا خاتون کو جو ہے ایٹ دی ٹائم آف نکاح رائٹ آف ڈیورس دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا. اگر اس کالم کو میں سب سے پہلے جو میرے پاس لوگ آتے ہیں ایڈوائزز کے لیے یا میں کسی پروگرام میں بھی جاتی ہوں تو میں ان کو یہی بتاتی ہوں کہ جی نکاح نامہ جو ہے نا وہ ایک اگریمنٹ ہے، تو اس کو آپ کو پڑھ کے دیکھ کے سوچ کے سمجھ کے سائن کرنے کی ضرورت ہے. اب تو بہت زیادہ لوگ پڑھتے ہیں، پہلے تو بالکل ہی شادی کی اتنی جلدی ہوتی تھی پر جہاں سائن ہونا ہے وہی جگہ نظر آتی تھی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی وکیل کر دیا جاتا تھا کہ جی کوئی بھی بڑا بھائی ہے، چاچا ہے یا جو بھی فیملی ایلڈرز ہوتے تھے تو وہ آ کے اور صرف خاتون سے پوچھتے تھے کہ جی آپ نے یہ جو ہے آپ راضی ہیں شادی پہ، یہ ہے. اس طرح سے کر کے اس کی کنسنٹ لے لیتے تھے اور پھر اس سے جا کے صرف سگنیچرز کروا دیتے تھے. لیکن اب کیونکہ ہمارے یہاں ایجوکیشن کا ظاہر سی بات ہے ریٹ آف ایجوکیشن بڑھ گیا ہے، خواندگی بڑھ گئی ہے، تو اس لحاظ سے اب بچیوں کے اندر یہ شعور آ گیا ہے، پیرنٹس میں بھی شعور آ گیا ہے، بیکاز آپ کا ڈیورس ریٹ بہت ہائی ہو گیا. جی. تو اب اس کو بہت سارے لوگ ریلیٹ کرتے کہ جی کیونکہ لوگ زیادہ تعلیم یافتہ ہو گئے اس لیے وہ اپنے اس حق کو زیادہ ایکسرسائز کرتے. تو ایسی سچویشن نہیں. طلاق پہلے بھی ہوتی تھی لیکن اس کے ریزن یہ نہیں ہے کہ خواندگی یا ایجوکیشن کا ریٹ ہائی ہے. اس کا مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے میرے نظر میں. میری نظر میں جو آج کل ڈیزولیوشن آف میریجز ہو رہی ہیں، چاہے ادھر وہ خلا کے ذریعے ہو رہی ہے یا طلاق کے ذریعے ہو رہی ہے، اس کا یہ ہے کہ ہمارا جو جوائنٹ فیملی سسٹم تھا نا وہ ٹوٹ گیا ہے. جی. ہمارے یہاں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی شرم حیا دلانے والا نہیں ہے. ایگزیکٹلی جو میں آپ کو پراپر ایک گھر والے الفاظ ہے کیونکہ ہم ایک فیملی اس پہ بیٹھے ہیں. بہت سے گھر ٹوٹنے میں ہاتھ بھی جوائنٹ فیملیز کا ہی ہوتا ہے. دیکھیں جوائنٹ فیملیز کا ہاتھ ہوتا ہے وہ تو دیکھیں اس کا ریٹ اتنا زیادہ نہیں ہے. بالکل. ہمارے کیونکہ جو بڑے ہوتے تھے نا، اب آج کل کے بڑوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، آج کل کے بڑے تو ہم آپ میں سے ہی آگے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اس امپورٹنس کو نہیں سمجھتے، اس رشتے کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے دونوں، جیسے میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا کہ نیوٹرل ہو کے تیسرا بندہ بیٹھے. ایک جگہ یہاں کیا ہوتا ہے میم کہ اگر لڑکے کی سائڈ لڑکے کی بھی سائڈ لڑکے کی سائڈ لے رہی ہے اور لڑکی کی سائڈ بھی جو ہے وہ لڑکے کی سائڈ لے رہی ہے، وہاں جا کے جو ہے لڑکی جو ہے وہ ٹراماٹائزڈ ہونے لگ جاتی ہے. یہ بھی ہے نا کہ آپ تھوڑا دیکھیں اگر شادی بریک اپ ہوتی ہے کوئی بھی تو وہ دو لوگوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ نہیں ٹوٹ رہا. یہ بہت زیادہ اس کے جو افیکٹس ہیں وہ پوری زندگی کے لیے رہتے ہیں لوگوں کے اوپر. اور خاص طور پہ لائک اگر آپ دیکھیں جن شادیوں میں لوگوں کے بچے بھی ہوں
سو ان لوگوں کو تو بہت مائنڈفلی اس چیز کو دیکھنا ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ جتنا ریسرچ ہو رہی ہے اور جتنی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں, تو چلیں کسی کے پیرنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ارلی چائلڈہڈ میں, تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے ظاہر معاملات ہیں, ہم نہیں کر سکتے ان میں کچھ. وہ بچے بھی بہت زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں آگے جا کر ڈپریشن, انگزائٹی اور دوسرے ذہنی امراض کے لیے. پھر جو اس طرح کی کانفلکچوئل میرجز میں جو بچے ہوتے ہیں جہاں ماں باپ کی بن نہیں رہی, وہ ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا دیکھ رہے ہیں, ان بچوں کی تربیت اس طریقے سے نہیں کر پا رہے وہ پیرنٹس, وہ بچے آگے جا کر اور زیادہ شدید مسائل کا شکار ہوتے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا, ایک اور چیز بڑی ضروری ہے بات کرنا کہ بہت سے گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا اگر اس کو ریہیبلیٹیشن کے طور پہ شادی کرا دی جاتی ہے کہ جی یہ شادی کر لے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. میں آپ کے لیے پانی منگواتی ہوں, ایک سیکنڈ پانی لا دیں پلیز ان کے لیے. ریہیبلیٹیشن کے طور پہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کی شادی کر دو گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. جی, لیکن جو فیئر آف ڈیورس ہے وہ ہم پہ اتنا امپوز کیا, جیسے کہ آپ نے اپنے کزن کا بھی بتایا کہ دوسرے یو کانٹ کم بیک ٹو دا اون فیملی, ٹھیک ہے, یو کانٹ گو, آپ اپنا اکیلے بھی کہیں نہیں جا سکتے. اس ڈیورسی فیمیل کی ریہیبلیٹیشن سوسائٹی میں کہیں ہونے کے لیے سچویشن ہی نہیں بنتی. تو لڑکے کی ریہیب, بھائی آپ اس کو ایکچوئل ریہیب میں بھیجیں, کسی کی زندگی خراب کرنے کسی کی زندگی نہ خراب کریں.